الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المرشد کے ساتھ منور عتیق حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں بہت ہی محترم ہمارے حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب موجود ہیں۔ ان سے رہنمائی لیں گے اور بات کریں گے دعا کے اوپر کہ دعا کیا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہم سے کرنا چاہیں تو اسکرین پر آپ ایک ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے۔ ای میل ایڈریس ہے almurshid313@hotmail.com، اور اسی طرح سے ٹیلی فون نمبر بھی اسکرین کے اوپر موجود ہے 033349555021۔ آپ اس پر ہمیں SMS کر سکتے ہیں اور آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ حضرت صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دعا۔ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا انسان کی ایک فطری ضرورت ہے۔ وہ چاہتا ہے، یہ تخلیقی طور پر اس میں ایک چیز ہے کہ وہ تخلیقی طور پر سمجھتا ہے کہ کوئی ایسی غیبی طاقت ہے، کوئی قوت ہے جو میری مدد کرتی ہے، میری نگہداشت کرتی ہے، میری دیکھ بھال کرتی ہے، یا ایسی ہونی چاہیے۔ اب جو نان مسلم ہے وہ اس کی جگہ کوئی اور چیز فٹ کر لیتا ہے، کوئی تصوراتی چیز، کوئی تخیلاتی چیز۔ مسلمان کو پیدائشی طور پر اللہ کا پتہ دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ سے وہ بات شیئر کرنا چاہتا ہے، پکارنا چاہتا ہے کہ جو چیز جہاں اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے، اس کے باعث باہر ہو رہی ہے، اس کے لیے باعث تکلیف، اس کی بات کر۔ اب اس کی بات خود قرآن کریم نے بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تین باتیں اس میں بتائیں کہ میرے حبیب اگر کوئی میرا پتہ پوچھے کہ ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا، ہماری مدد کرنے والا کہاں ہے، تو اسے بتا دو انی قریب، میں تم سے بھی قریب ہوں۔ تم خود اپنے آپ کے اتنے قریب نہیں جتنا میں ہوں، چونکہ آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ 10 کھرب باڈی سیلز ہیں ہر باڈی میں۔ ہر سیل پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، کوئی سیل 6 مہینے نہیں جیتا، 6 مہینے تک سارے سیل بدل جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اربوں موتیں روزانہ بدن میں ہوتی ہیں اور اربوں نئے سیل۔ تو جو ہستی وہ سیل مٹا بنا رہا ہے، وہ تو یار ہم سے بہت زیادہ، ہمارے اپنی ذات سے بہت زیادہ قریب ہے۔ اذا دعان، جب تم مجھے پکارتے ہو، جب دعا کرتے ہو، تو میں تو تمہارے اندر موجود ہوں، دور نہیں ہوں۔ ہاں بات یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، تم میری اطاعت کرو، تم میری بات بھی سنو، جو میں کہتا ہوں وہ بھی تو سنو، اور وہ مانو گے تو تمہارا مجھ پر یقین کامل ہو جائے گا۔ لعلہم یرشدون، پھر تمہاری موجیں ہوں گی، تم فلاح پاؤ گے، تمہارا بھلا ہوگا۔ تو اس کا ذریعہ اللہ نے یہ بتایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، یہ مانو کہ میں تمہارے قریب تر ہوں۔ پھر جو طریقے عبادات ہیں وہ ہیں اسی دل کو، لطیفہ قلب کو پالش کرنے کے لیے، تاکہ اسے حضور حق نصیب ہو۔ میری عبادت کرو، یعنی حلال حرام میں تمیز کرو، میری اطاعت کرو، جھوٹ نہ بولو، زندگی کو سچ کی طرف لے آؤ، عبادات کے وقت عبادات کرو، کام کے وقت کام کرو، مزدوری کے وقت مزدوری کرو، نیند کے وقت آرام کرو، جو ٹائم ٹیبل قدرت نے دیا اس کے مطابق ڈھل جاؤ تو تمہاری دعائیں قبول ہوتی رہیں گی۔
اچھا، دعائیں پھر قبول ہوتی ہیں اگر اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلا جائے اور اس پہ عمل پیرا ہوا جائے، اور اس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس کی کیا شرط ہے کہ یہ دعائیں اللہ قبول پر شرط نہیں لگائی جا سکتی، یہ طریقہ ہے، سلیقہ یہ ہے۔ ویسے وہ جب کسی کی مان لے تو شرط تو نہیں، یعنی ایک ہوتا ہے کام کرنے کا طریقہ، ایک ہوتا ہے کہ جو حاکم اعلیٰ ہے وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ جائیں جی عرضی دیں، کلرک کو دیں، وہ آگے پہنچائے گا، وہ آگے پھر وہ دفتر جائے گی۔ ایک ہے کہ حاکم آپ کو کھڑکی سے دے کے لے لے، وہی درخواست ادھر لے، تو یہ طریقہ تو نہیں نہ ہو سکتا، یہ تو ایک چانس ہے۔ طریقہ تو وہی ہے نا، طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنے قریب اللہ پر ایمان لائے، پھر اس کی اطاعت۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یار تم چاہتے ہو میں تمہاری مانوں، پہلے تم میری بھی تو مانو، میں مالک ہوں، تم مخلوق ہو کر میری نہیں مانتے، مجھے کیا ضرورت ہے تمہاری مانو؟ یعنی میں نے تو مان کر کرم کرنا ہے، احسان کرنا ہے، تم نے مان کر حق ادا کرنا ہے، تم پر میری اطاعت واجب ہے، میری مخلوق ہو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم بھی تو میری بات سنو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، پھر تمہارا رشتہ میرے ساتھ مضبوط، تمہیں نور ایمان نصیب ہو جائے، یقین نصیب ہو جائے، تو تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور تمہارا فائدہ ہوگا۔ اچھا، دعا سے ہی مجھے ایک اور بات یاد آتی ہے کہ دعا اکثر مانگی جاتی ہے کسی کامیابی کے لیے۔ اب کامیابی کئی طرح کی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ مجھے بہت سارے پیسے مل جائیں، یہ دعا کر دی، میرے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، یہ دعا کر دی، میرے پاس بہت بڑا گھر ہو، یہ دعا کر دی۔ کیا یہ دعائیں مطلب اتنی ضروری ہوتی ہیں یا یہ دعائیں کرنی چاہیے؟ کوئی بھی چیز جسے آپ کا دل چاہتا ہے آپ مانگیں، لیکن وہ دینے والا جو ہے وہ اتنا کریم ہے کہ جب آپ پورے نور یقین اور ایمان سے مانگتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ کے ارشادات میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ ہم مانگتے ہیں ایک چیز، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ شاید ہم دولت مانگ رہے ہیں، دولت آئے تو ہم گمراہ ہو جائیں، تو اللہ اتنے کریم ہے کہ وہ چیز نہیں دیتے، کوئی اس کے بدلے چیز دے دیتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ مثلا جیسے بچہ ماں سے چاقو مانگ رہا ہے، وہ چاقو تو نہیں دے گی، کوئی اور خوبصورت سا کھلونا دے دے گی۔ بچے کو تو نہیں پتا کہ اس کو چاقو کی چمک دیکھ رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ ہاتھ کاٹ دے گا، ماں کو تو پتا ہے، تو وہ اسے اسی طرح قدرت، بعض اوقات جو چیز ہم مانگتے ہیں بعین ہی وہ مل جاتی ہے، بعض اوقات فوراً نہیں ملتی، کچھ دیر بعد ملتی ہے، یہ اس کی اپنی مصلحت ہے۔ بعض اوقات وہ نہیں ملتی، اس کے بدلے کوئی چیز مل جاتی ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ ہو، ساری چیزیں یہ نہ ہوں، تو اس دعا کو اللہ کریم اپنے پاس ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ اور حضور کا ارشاد ہے کہ قیامت کو جب اعمال تولے جائیں گے تو بعض لوگ ایسے ہوں گے، فرشتے کہیں گے جی اس کے اعمال نیکی بدی ہم نے ترازو میں بارعلا رکھ دیے، تو ارشاد ہوگا نہیں، سارے نہیں رکھے، اس کے کچھ اعمال میرے پاس بھی ہیں۔ تو وہ دعائیں جن کا بدلہ دنیا میں نہیں دیا گیا، وہ اس وقت اس کے نام اعمال میں تولی جائیں گے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ بڑے بڑے لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اس وقت حسرت کریں گے کہ کاش دنیا میں دعا نہ مانی جاتی میری، آج میرے کام آتی، میرے نام اعمال میں آتی۔ تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ دعا ضائع نہیں جاتی۔ اچھا، دعا ضائع نہیں جاتی، دعا وہاں پہ جا کے جمع ہو جاتی ہے، اور قیامت والے دن اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اول تو دنیا میں مل جاتی ہے، اول تو دنیا میں مل جاتی ہے، اگر نہیں ملتی۔ اب یہاں پر اس کے بدلے کوئی چیز مل جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ ایک چور ہے، وہ چوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے کامیاب کر، تو یہ دعا بھی وہاں پہ، یہ دعا اس پہ سزا ملے گی، یعنی اطاعت الہی کے خلاف دعا کرنا گستاخی ہے، گناہ کے لیے دعا کرنا گستاخی ہے۔ جیسے آپ قانون کے خلاف کوئی درخواست قانون کے خلاف کورٹ میں دیں تو وہ تو توہین عدالت ہوگی نا۔ اچھا، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تقدیر کا الگ مسئلہ ہے، کیونکہ دعا خود تقدیر ہے۔ دعا سے تقدیر کیا بدلے گی؟ دعا خود تقدیر ہے کہ یہ بھی تقدیر میں ہے کہ فلاں بندہ یہ دعا کرے گا اور اس کو اس کا یہ بدلہ ملے گا۔ اچھا، اگر یہ تقدیر میں ہے کہ فلاں آدمی یہ دعا کرے گا اور اسے اس کا بدلہ ملے گا، تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر تو سارا کچھ آٹومیٹکلی جس طرح نہیں، آٹومیٹک نہیں ہے نا، آٹومیٹک نہیں ہے۔ یہی باریکی سمجھنے کی ہے کہ ایوری تھنگ ناٹ آٹومیٹک،
انسان کو سارے راستے بھی بتائے اللہ نے اور استعداد بھی دی. وہ چوری کرنا چاہے تو اس میں استعداد ہے، کر سکتا ہے. قتل کرنا چاہے کر سکتا ہے، نہ کرنا چاہے نہ کر. تو یہ کرنے نہ کرنے کا فیصلہ اس پر چھوڑ دیا، اور جو برائی ہے اسے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، نیکی کو کرنے کا حکم دیا ہے. حکم دے کر فیصلے کا اختیار انسان کو دے دیا کہ اب تو نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیکی کر، برائی کرنا چاہتا ہے تو کر کے دیکھ لے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے راہیں بتا دی ہیں. اما شاکرم اما کفورا، چاہے تو شکر کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو ناشکری کا کر کے دیکھ لے. تو انسان کے پاس صرف یہ اختیار ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے اچھائی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف. صرف یہ اختیار ہے. باقی اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ کیا وہ اپنی مرضی سے پیدا ہو سکتا ہے؟ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے؟ اپنی آنکھ ناک خود بنا سکتا ہے؟ بیمار مرضی سے ہو سکتا ہے؟ صحت مند مرضی سے ہو سکتا ہے؟ امیر غریب مرضی؟ نہیں، کچھ نہیں. یہ سارے فیصلے قدرت کے ہیں. اس کے پاس یہی اختیار ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف جاتا ہے یا نیکی کی طرف جاتا ہے یا برائی کی طرف. جس طرف جانا چاہے چلا جائے، پھر اس کا انجام اللہ نے. جو شخص نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، اطاعت میں چلا جاتا ہے، اس کی تو خواہشات ختم ہو جاتی ہیں. اس سے تو دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، دعا نہ خواہشات کبھی ختم ہوتی ہیں، نہ دعا کی ضرورت کبھی ختم ہوتی ہے. قدم قدم پہ آپ کو قدم قدم پہ ضرورت ہے ان چیزوں کی. پانی پیتے ہوئے ہر گھونٹ کے ساتھ ضرورت ہے کہ وہ پانی حلق کی بجائے پھیپھڑے میں بھی تو اتر سکتا ہے. کھانا کھاتے ہوئے بھی ضرورت ہے کہ یہ لقمہ جو آپ کھا رہے ہیں یہ صحت بھی دے سکتا ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے. جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی قدم قدم پہ ضرورت ہے، ہر سانس پہ ضرورت ہے. جانے والی سانس رک بھی سکتی ہے. دیکھیے نا، اگر یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ دو راستے ہیں، ایک اچھائی کی طرف جاتا ہے، ایک برائی کی طرف جاتا ہے، تو پھر یا تو میں اچھائی پہ چلوں گا یا برائی پہ چلوں گا. بعض ملا بھی لیتے ہیں، کبھی اچھائی کر لی کبھی برائی کر لی. تو پھر دعا میں کہاں پہ کروں گا کہ میں یا اللہ مجھے اچھے راستے پہ چلا دے؟ ہاں بالکل. تو میں تو چلیے اچھے راستے پہ رہوں. نہیں، اچھا، یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اچھے راستے کی جو کیفیات ہیں یا درجات ہیں ان کی کوئی حد نہیں. آپ اچھے پہ جا رہے ہیں، اس سے اور اچھا بھی ہے. اس پہ پہنچ گئے، اس سے اور اچھا بھی ہے. اس پہ پہنچ گئے، اس سے اور، اس کی لمٹ نہیں ہے. سب سے اعلیٰ مخلوق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پھر وہ بھی دعا کرتے ہیں. تو یعنی جو کیفیات ہیں اور جو اس کے درجات ہیں وہ اتنے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتا. اسی طرح برائی کے بھی درجات کی کوئی حد تو نہیں ہے یار. آدمی گرتا 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 کہاں چلا جاتا. اچھا، ایک سوال ہمارے پاس آیا ہے. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ میں گزشتہ 20 سالوں سے دعا کر رہا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی، اور اب مجھے گما گزرتا ہے کہ اللہ ہے بھی یا نہیں. اب یہ وہ رزلٹ غلط لے رہے ہیں، نتیجہ جو انہوں نے اخذ کیا ہے وہ صحیح نہیں. یار 20 برس اگر آپ دعا کرتے تو آپ دیکھیں اللہ کی عظمت کہاں. آپ ایک ادنا مخلوق، تو اس نے آپ کو 20 برس اپنے سے بات کرنے کی اجازت دے رکھی ہے، تو یہ تو اس کا انتہائی کرم ہے. کائنات کا مالک، خالق کائنات 20 برس سے آپ کو برداشت کر رہا ہے، یہ کیا کام ہے؟ مختلف اینگلز ہیں نا. آپ ایک چیز مانگ رہے ہیں، ممکن ہے اللہ نے اس سے اچھی چیز آپ کو دے دی ہو. پھر یہ کیا کم ہے کہ 20 سال سے آپ کو اللہ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے اور وہ کریم آپ کی بات سن رہا ہے، نہ آپ کی زبان بند کرتا ہے، نہ آپ کو در سے اٹھاتا ہے، نہ آپ کو منع کرتا ہے. تو یہ بجائے خود ایک بڑا انعام نہیں. اچھا، یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ دعا قبول ہو گئی؟ بھی دیکھیں، دعا کی قبولیت کی اللہ پر کوئی شرط نہیں ہے. شیطان نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے اگر مردود تو نے کر دیا ہے تو پھر مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر. اس نے ہمیشہ کی تو نہیں دی، لیکن فرمایا قیامت تک تو زندہ رہے گا. اس میں دعا میں ترمیم فرمائی. شیطان نے جو کی تھی اس میں بدماشی یہ تھی کہ مجھے موت آئے ہی نہیں. فرمایا نہیں، موت تو آئے گی ہر ذی روح کو، لیکن تجھے موت تب آئے گی جب دنیا ساری کو موت آ چکی ہوگی. تو مان تو اس نے شیطان کی بھی لی، ابھی اس کی مرضی. لیکن اس میں بھی ایک باریک نقطہ ہے.
شیطان نے حکم عدولی کی ہے، اللہ کی ذات کا انکار اس نے کبھی نہیں کیا۔ پھر یہی کہا نا کہ تو میرا پروردگار ہے، میں مردود تو ہو گیا، یہ تو میری غلطی، میں تو گیا راندہ درگاہ تو ہو گیا، اب مجھے جینے تو اسے پتا تھا کہ زندگی یہ دے سکتے، وہ بات تو اس میں تھی نا۔ اور پھر بھی کہتا ہے نہیں اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کائنات کا رب ہے۔ تو وہ ڈرتا تو اس کی قدرت کاملہ اور اس کی گرفت سے ہے نا، ڈر کے اطاعت تو نہیں کرتا، قائم نافرمانی پر ہی ہے۔ مطلب وہ سزا کے ڈر سے وہ ڈرتا ہے کہ جو اسے سزا ملنے والی ہے۔ اسی کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے ناظرین، ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ ہم بات کر رہے تھے دعا کے حوالے سے اور بات پہنچی تھی شیطان کے فعل تک کہ شیطان نے انسان کو سجدہ نہ کیا اور در بدر کی ٹھوکریں کھانے اس کا نصیب ہو گیا، اور آج بھی کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو انسان کی قدر نہیں کرتے۔ حضرت صاحب، شیطان نے تو قدر نہ کی انسان کی اور حکم عدولی کی، اور اس کی وجہ سے اس کو سزا ملی، اور وہ اسی وجہ سے شاید ڈرتا ہے جس طرح سے آپ نے فرمایا۔ آج بھی بہت سارے انسان ہیں جو انسان کی قدر نہیں کرتے، وہ کس کیٹیگری؟ اب دیکھیے نا، شاید دعا کی بات آپ ارشاد فرما رہے تھے، تو شیطان نے دعا کی، قبول ہوئی، ترمیم کے ساتھ قبول ہوئی، لیکن آپ اس کا رزلٹ دیکھیں نا کیا ہے کہ شیطان کو اگر زندگی اتنی نہ ملتی تو کم از کم اتنے گناہ نہ کرتا کہ وہ قیامت تک گمراہی سمیٹتا رہتا۔ جتنے لوگوں کو غلط راستے پہ ڈالتے اس کی ساری سزا اس پر بھی تو آتی ہے۔ تو دعا میں دیکھنا بھی تو یہ پڑتا ہے نا کہ جیسا بندے کا یا دعا مانگنے والا کا جیسا رشتہ اللہ کے ساتھ ہے ویسا ہی جواب آتا ہے۔ شیطان کا رشتہ برائی کے ساتھ تھا، اسے مہلت ملی تو وہ مزید قیامت تک برائی ہی کرتا رہے گا نا۔ اس دعا کا اسے فائدہ تو اسے پتہ چلے گا قیامت میں کہ یہ تو میں نے اپنی تباہی خریدی۔ تو اچھا، دعا کے بارے میں ایک اور بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کمپنی کا، کسی ادارے کا، کسی انڈسٹری کا کوئی مالک ہوتا ہے یا کوئی مینیجر ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کس کو کہاں پہ رکھنا ہے، جس کی جتنی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، جتنی ایبلٹی ہوتی ہے، اس کے حساب سے اس کو وہ کام دیتا ہے اور اس سے وہ کام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا مینیجر ہے، تو پھر ہم اس سے دعا کرتے ہیں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ دعا سے مراد اللہ کے نظام میں خلل ڈالنا نہیں ہے۔ دعا سے مراد ہے کہ جو میں فیل کر رہا ہوں وہ میں اپنے مالک سے شیئر کرتا ہوں، اللہ سے شیئر کرتا ہوں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ جو قدرت کا پروگرام ہے وہ بدل جائے گا۔ بات یہ کہ جو میں فیل کرتا ہوں وہ میری محسوس کرنا جو ہے وہ کمزور ہے یا اچھا ہے یا میرے جیسا وہ بے وقوفانہ ہے، جاہلانہ ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بھی تو ایک بات ہے کہ آپ بات کس سے کر رہے ہیں، تو وہ شرف ہم کلامی جو ہے اللہ سے، دعا کی اصل لذت تو وہ ہے نا کہ آپ نے اپنے جو کچھ آپ نے محسوس کیا اس سے تو آپ نے اپنی طرف سے اطلاع دے دی، گو وہ خود ہم سے زیادہ جانتا ہے، لیکن ہم اپنا حال دل بھی تو بتانا چاہتے ہیں نا۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں گزارش کروں، تو اس کی اجازت تو مل گئی، وہ تو اللہ نے ہمیں مہلت دے دی، بات سن لی ہماری، یہ کیا کام ہے؟ تو دعا کا تو کوئی حد، کوئی لیمٹ تو نہیں ہے، وہ ختم تو نہیں ہو جاتی نا۔ اب نظام کائنات کو تو ہم نہیں بدل سکتے، اور جہاں تبدیلی آتی ہے یہ بھی پہلے تقدیر میں ہے۔ جیسے انسان کو چائس دی گئی ہے نا کہ وہ اس راستے سے گزرے گا تو اسے زہریلا سانپ کاٹ لے گا، اس راستے کو چھوڑ کر ادھر سے جائے گا تو وہ محفوظ ہے، چلا جائے گا۔ اسی طرح یہ بندے کا اختیار ہے نا کہ وہ دو میں سے کون راستہ، اگر ادھر جائے گا تو مارا جائے گا، ڈاکو لوٹ لیں گے، ادھر جائے گا تو محفوظ گزر جائے گا۔ تو اسی طرح جو اعمال ہیں کہ ان میں جو اختیار کرتا ہے، یہ کرے گا تو اسے سزا ملے گی، یہ کرے گا تو انعام ملے گا۔ نہیں تو پھر جب ہمارے لیے وہ بہتر سوچتا ہے تو پھر ہم اس سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ کر دے۔ مان چیز ہماری اپنی شعور کی بات ہے نا، ہمارے شعور کی بات ہے نا۔ اب اس بات تک جو پہنچے کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، وہ تو بڑے گنتی کے لوگ ہوں گے نا، جو اس کی رضا پہ راضی ہیں، وہ تو بڑے گنتی کے لوگ ہوں گے۔
اس بات تک پہنچنا کہ یہ مجھ پر بیماری آئی ہے تو میرے لیے یہ بھی ضروری تھی، اس نے بہتر ہی کیا ہے. یہ تو ہر بندے کے بس ہم تو عوامی سطح کی بات کر رہے ہیں نا، ہم تو بات عام آدمی کی کر رہے ہیں نا. تو یہ تو ہر بندہ تو یہ تو بہت اعلیٰ مقام انسانیت ہے اور اعلیٰ مقام ابدیت ہے کہ کوئی وہاں تک پہنچ جائے اور اسے یہ یقین ہو کہ میرا مالک میرا ہی بھلا چاہتا ہے. جو جس حال میں رکھتا ہے وہ تکلیف بھی آئے تو وہ سمجھے کہ میرا ڈاکٹر ہے، اس نے آپریشن کر دیا ہے، یہ نہ کرتا تو شاید زیادہ تباہی ہوتی کہ نہیں. تو وہاں تک تو کوئی پہنچتا ہے نا. ہماری بات تو عام اپنی سطح کی چل رہی ہے، جیسے ہم ہیں اس سطح کے لوگ. جی وہ ایک سائنسدان ہے روس کا، تو اس نے ریسرچ کی ہے برف کے گولوں میں جو باریک ترین دانے ہوتے ہیں جن سے مل کر گولا بنتے ہیں، اور وہ بہت باریک ہے، خوردبین کے بغیر وہ دانہ نظر بھی نہیں آتا. پھر وہ برف ہے، جب اتنا چھوٹا دانہ آپ الگ کرتے ہیں تو بات کرنے سے پہلے وہ پگھل جاتا ہے. تو اس نے پہلے کوئی ایسی چیز بنائی، کوئی مادہ ایسا بنایا، لیکوڈ کو ایسا بنایا کہ وہ چھوٹا دانہ الگ کر کے اس میں رکھ کے شیشے پہ رکھا تو وہ پگھلے نہیں. پھر اس نے باریک ترین جو دانہ ہوتا ہے تو وہ کروڑوں دانے ایک گولے میں، بلکہ اربوں دانے ایک گولے میں ہوتے ہیں. تو اس نے اس کی تصویریں لی خوردبین سے، باریک خوردبین سے دیکھ کر تصویریں لی. آپ حیران ہوں گے کہ ہر دانے کی تصویر الگ ہے، ہر دانے کی شکل الگ ہے، اور اتنی الگ ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ میں نے وہ تصویریں دیکھی تو میں نہیں سمجھتا کہ آج تک کتنا خوبصورت زیور کسی سونار نے بنایا. یہ وہی تصویریں ناظرین جو ہم آپ کو ٹی وی اسکرین کے اوپر دکھا رہے ہیں، یہ ساری وہ تصویریں جو سائنسدان نے کسی بھی تحقیق کے بعد یہ ان کی تصویریں حاصل کی، پکچرز لی. ٹی وی کی اسکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت، یہ جس طرح کسی جواہری نے کیا خوبصورت طریقے سے کوئی زیور بنایا ہو، اور یہ اس کی قدرت. آپ دیکھیں نا، ویسے تو ہم کتنے انسان آج تک گزر چکے یار، کسی کو کسی انسان سے مشابہت نہیں ہے، ہر ایک کے الگ ہے. وہی ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، منہ ہے، کان ہے، قد کاٹھے، لیکن ہر بندہ الگ ہے. آپ جانوروں کو دیکھیں، ہر جانور، آپ بھیڑوں کو دیکھیں، ہمیں سب ایک جیسی لگتی ہیں. چرواہے کو ایک ایک بھیڑ الگ نظر آتی ہے کہ یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، کہ نہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اسی طرح کوئی پودا کسی دوسرے پودے سے نہیں ملتا، درخت کسی دوسرے درخت سے لینڈ سکیپ کسی دوسرے سے نہیں ملتا. بلکہ میں پوری دنیا میں پھرا ہوں تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ کسی ملک میں چلے جاؤ تو جہاں پہاڑ، زمین، مٹی، مکان ایک جیسے ہوں گے، اس میں ملٹی کلرز نہیں ہوں گے. کسی ملک میں چلے جائیں. جب آپ پاکستان میں آتے ہیں تو یہاں ایک پہاڑ میں ملٹی کلرز، یعنی ایک لیئر جا رہا ہے سفید، ایک نیچے نیلا جا رہا ہے، ایک ریڈ جا رہا ہے. ایسا پہاڑ دنیا میں کہیں نہیں ملتا. آپ کسی علاقے میں 5 میل کے فاصلے پہ چلے جائیں، زبان میں ڈفرنس ہے، مکانوں کی بناوٹ میں ڈفرنس ہے، لوگوں کی سوچ میں فرق ہے. یعنی جو قدرت کا شاہکار ہے پاکستان، جو رنگا رنگی پاکستان میں ہے، میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. اچھا صاحب، جو اتنا خوبصورت کاریگر ہے، پھر ہم اسے ایڈوائس دے رہے ہوتے ہیں اور اتنا ہمارے قریب تر ہے. یعنی آپ دیکھیں نا، ایک انسان کے اندر اگر 10 کھرب، دنیا کی آبادی 6 ارب ہے، ایک ہیومن باڈی میں اگر 10 کھرب سیل ہیں، ہر سیل پیدا ہو رہا ہے، دوسرا مر رہا ہے. جو پیدا ہو اپنے جیسا سیل پیدا کر کے وہ مر جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ بن بھی رہے ہیں، مر بھی رہے ہیں، اور ایک لمحے میں وہ اربوں مرتے ہیں. چونکہ 6 مہینے سے زیادہ کسی 10 کھرب سیل نے اگر 6 مہینے میں مر جانا ہے تو اسے آپ ملٹی پلائی کر کے تقسیم کر کے دیکھ لیں کہ ایک لمحے میں، ایک سیکنڈ میں کتنے مرتے ہیں. وہ تو آپ کمپیوٹر پہ نکال کے دیکھ لیں. تو اتنے پیدا بھی ہوتے ہیں اور ہمیں فیل بھی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو جو ہستی اتنے قریب تر ہے، اب اس کو نہ ماننا یا اس کے ساتھ تعاون نہ کرنے کا پھر نقصان تو ہمیں اٹھانا پڑے گا. اچھا، ایک دعا کے ساتھ ایک بد دعا ہوتی ہے، تو بد دعا کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بد دعا کا کیا؟ بد دعا کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کا کوئی حق چھینا جائے یا کسی پر ناروا ظلم کیا جائے. ضروری نہیں کہ وہ الفاظ میں ادا کرے، اس کے خلاف اس کے دل میں جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، جو وہ محسوس کرتا ہے، جو درد پیدا ہوتا ہے اور جو اس کی آہ نکلتی ہے، وہ بد دعا ہے اور اس سے بچنا چاہیے.
اچھا، بد دعا کا کہتے ہیں کہ وہ جلدی قبول ہو جاتی ہے؟ نہیں، جلدی نہیں ہوتی. وہ بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کا حق نہیں بنتا، وہ بیٹھا بد دعائیں کر رہا ہے خواہ مخواہ، اپنے طور پر اس نے بنا رکھا ہے یہ میرا حق ہے، یہ چھینا گیا. تو وہ تو اس میں تو قدرت تفریق کرتی ہے نا کہ کون مستحق ہے کون نہیں ہے، ہمیں کیا پتا. تو بد دعا کی گنجائش اسلام میں ہاں، موجود؟ گنجائش ہے اسلام میں، اسی لیے فرمایا گیا کہ کسی کو دکھ نہ دو، کسی کا حق نہ چھینو، کہ اس کے دل سے جو وہ کیفیت بنتی ہے کہ کیوں میرا حق چھینا گیا، اور اس کی دنیا میں سننے والا کوئی نہیں، اسے کسی سے امید نہیں، تو وہ پھر صرف اللہ سے بات کرتا ہے. تو یہ اس سے بچنا چاہیے، اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. تو یہ کردار کے لیے بھی تو ضروری ہے، کردار سازی کے لیے، کہ آپ کسی کے ساتھ ناجائز نہ کریں، کسی کا حق نہ چھینیں، کسی کو ناجائز دکھ نہ دیں. تو دعا اور بد دعا دونوں اصل ایک کیفیت ہے جو آپ کے قلب کی گہرائی سے نکلتی ہے. اسے الفاظ تو ویسے ایک شرف ہے کہ آپ نے اپنی بات اللہ سے اپنے زبان میں کر لی، اصل تو وہ کیفیت ہے اور وہ ضائع نہیں جاتی، نہ دعا ضائع جاتی ہے نہ بد دعا ضائع جاتی ہے. اچھا، دعا کرنے کے لیے کوئی خاص طریقہ بھی ہوتا ہے؟ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے اندر ایک دعا کی ایک تسلسل ہے، ایک خاص طریقہ ہے. ظاہر میں تو یہ سلیقہ ہے کہ بندہ صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو، اللہ کو یاد کرے، پھر درود شریف پڑھے، اللہ کی ثنا بیان کرے، حمد بیان کرے، تیری عظمت ہے تو قادر ہے، درود شریف پڑھے. اور علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف بھی تو ایک دعا ہے نا کہ اللہ حضور پر رحمت نازل فرما اور آپ کے آل پر رحمت نازل فرما. تو یہ بھی تو ایک دعا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ دعا کے اول آخر درود شریف پڑھتے ہیں تو یہ تو مناسب نہیں کہ اللہ کریم پہلی دعا بھی قبول کر لے آخری کے درمیان سے چھوڑ دے. یہ قبولیت کا ایک بہانہ بھی بن جاتا ہے، چونکہ درود شریف وہ دعا ہے جو مقبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی تو ہے تو وہ بھی دعا. تو دعا کا طریقہ سلیقہ یہ ساری باتیں ہیں، لیکن حقیقت دعا کی یہ ہے کہ آپ کے نہاں خانہ دل سے کیا اٹھا ہے. اچھا، یہ تو اب دل کی بات آ گئی، اپنے دل کی بات آ گئی، اور دعا اگر میں نے کرنی ہے تو پھر میرے دل سے کیا اٹھا ہے مجھے یہ دیکھنا ہوگا. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے کوئی چیز، کوئی خواہش میرے دل میں اٹھی اور میں اٹھ کے چلا گیا کسی دوسرے شخص کے پاس جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت نیک ہے، بزرگ ہے اور وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے، تو میں اسے جا کے کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے یہ دعا فرما دیجیے. اچھی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دل سے نکلنے والی بات اصل دعا تو ہے جو آپ کے دل سے نکلے. اب وہ آپ کو کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس لے گئی تو یہ مزید اچھی بات ہے، اس میں اور بہتری ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اللہ کے بندے ہوں، کاروباری نہ ہوں. اچھا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے بندے ہیں اور یہ کاروباری ہیں؟ اب یہ جب کسی سے معاملات ہوتے ہیں تو پتہ تو چل جاتا ہے. ہم خود آنکھیں بند کیے رکھے تو جب کسی سے معاملہ ہوتا ہے تو پتہ تو چل جاتا ہے کہ یہ بندے میں للہیت ہے، یہ بھی ہماری، یہ مجھ سے پیسے لے کے اپنی دنیا سنوار رہا ہے. مطلب جو پیسے لیتا ہے وہ دنیا دار ہے. حضرت نہیں، پیسے بھی دیتے ہیں لوگ، دیتے ہیں اپنے عقیدت مندوں کو، لیکن جس کی نظر ہی پیسے پہ ہوتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں حضرات، ایسے ہم نے دیکھے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل صحیح ہے. ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، لیکن ہم تحفہ لے جاتے ہیں تو رکھ لے، نہیں لے جاتے تو یہ نہیں کہ آج بات نہیں سنی جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں توقع ہی ہوتی ہے کہ آ رہا ہے کچھ تو دے کے جائے گا. اچھا، دعا میں جو واسطہ ہوتا ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ واسطہ یا وسیلہ جو ہے یہ ایک الگ موضوع ہے. یہ صرف دعا میں نہیں ہوتا، ہر کام میں ہوتا ہے، اور ایک حد ہے اس کی، ایک لمٹ ہے کہ واسطے کو واسطے کی حد تک رکھا جائے. اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ 3 بندے تھے، وہ غار میں گھسے، 12 شاہی، تو جو غار میں گھس کے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو ایک اوپر سے ایک بڑی چٹان لڑکی ہوا گیا، غار کا منہ بند ہو گیا. تو حضور نے فرمایا جب انہوں نے نکلنا چاہا، بڑا زور لگایا تو بڑی بھاری چٹان تھی، نہیں کھسکتی تھی، ارد گرد چٹانوں کی غار تھی، کھودا بھی نہیں جا سکتا تھا، نکلنے کا راستہ بند ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھی اپنے اپنے
اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرو. لیکن ایک نے کوئی اپنا عمل پیش کیا تو تھوڑی سی سرک گئی، دوسرے نے کوئی اپنی نیکی پیش کی، یا اللہ یہ تیری رضا خاطر میں نے کی تھی، تھوڑی سی اور سرک گئی لیکن نکلنے کا راستہ نہ بنا. تیسرے نے کوئی کردار کے بارے بات تھی وہ لمبی ہو جائے گی، تیسرے نے دعا کی اللہ وہ نیکی میں نے آپ کی خاطر کی تھی اگر وہ مقبول ہے تو راستہ چٹان ساری ہٹ گئی. اب جو عمل ہے یہ بھی تو مخلوق ہے، تو آپ نے مخلوق کا واسطہ دیا نا. اسی طرح آپ کا کسی نیک بندے سے تعلق ہے، یا کسی مزار پر گئے ہیں، یا کسی بارگاہ یا روضہ اطہر پہ جاتے ہیں، تو آپ دعا کریں اللہ تیرا نبی بھی کریم ہے، میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں، تو میری اس کی حوالے سے بات سن لے، میں اس کا امتی ہوں. تو یہ جائز ہے. اگر آپ کسی اللہ کے علاوہ کسی بھی دوسرے کہیں میری یہ دعا سن لے تو وہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں ہے. حضرت صاحب ہمارے پروگرام کا وقت پھر اپنے اختتام کو پہنچا. یہ موضوع بہت طویل اور وقت بہت قلیل، اور ناظرین محترم آج ہم نے دعا کے اوپر بات کی، اور یقیناً دعا میں واسطہ دینا، یا دعا اگر آپ کو کسی اچھے اور نیک بندے سے ملوا دیتی ہے تو یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے، اور دعا جو دل سے نکلتی ہے وہ بہرحال اثر رکھتی ہے. اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.